بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے دو الفاظ لے کر آیا ہوں، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں نقصان اور خسارے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب اپنی عام زندگی میں ہم لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ ان دونوں کی کیفیات اور حیثیت سے واقف نہیں ہوتے، اور ہمارے نزدیک نقصان اور خسارہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں نقصان اور خسارے کے اندر فرق ہے۔ نقصان کے لیے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، ویسے تو بہت سے مقامات پر نقص کا لفظ موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نقص من الاموال، نقصان ہمیشہ مال کا ہوتا ہے، نقصان تجارت کا ہوتا ہے، نقصان گاڑیوں کا ہوتا ہے، نقصان جسم کا ہوتا ہے، نقصان ہمیشہ مادی شے کا ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے مد مقابل جب آپ دیکھیں گے خسارے کے لفظ کو، تو خسارہ ہمیشہ ذات کا ہوتا ہے، خسارہ کردار کا ہوتا ہے۔ تو قرآن جہاں کہیں ذات اور کردار کی بات کرتی ہے تو وہاں پہ لفظ لاتا ہے خسارہ، اور جہاں پہ دوسری چیزوں کے نقصان کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ نقص کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو نقصان اور خسارے میں یہ بہت بڑا فرق ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی جو کنورسیشن ہے ان کے ساتھ، ان کی اپنی کریٹر کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور انہوں نے کہا کہ میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا اگر آپ کی طرف سے مجھے استغفار غفر نہ ملی اور آپ کی طرف سے مجھے رحمت نہ ملی، تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہم لوگ، اب جس طرح میں نے یہ کہا کہ نقصان اور خسارے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خسارے کے اندر ذات کا نقصان ہوتا ہے، آپ کے کردار کا نقصان ہوتا ہے، اور نقصان کے لفظ میں ہمیشہ مال کا نقصان ہوتا ہے جو مادی ہوتا ہے۔ اسی کی دوسری مثال آپ لے لیں قرآن میں سورہ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ العصر کے میں ترجمے پہ بعد میں آؤں گا کسی دن، لیکن والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں سے تمام انسانوں کی ذات کی طرف قرآن جو ہے وہ توجہ دلواتا ہے، اور ذات میں 4 ایلیمنٹس بڑے کمال کے ہیں جو بعد میں استعمال ہوئے ہیں، الا الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے، ایمان کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، وعملوا الصالحات، اور وہ جو عمل الصالحات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا تعلق آپ کی ذات اور کردار سے ہے، وتواصوا بالحق، اور وہ جو حق کی بات کرنے والے ہیں اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، آپ کے کردار سے ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا تعلق آپ کی ذات سے ہے اور آپ کے کردار سے ہے۔ اور یہی وہ ذات اور کردار ہے جو انفرادیت کی زمین پر پیدا ہو کے بعد میں معاشرتی اور اجتماعی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو قرآن آپ کی ذات کا جہاں نقصان ہو وہاں پہ لفظ لاتا ہے خسارہ، اور جہاں پہ آپ کے اموال یا آپ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کا نقصان ہو تو وہاں پر لفظ لاتا ہے نقص۔ تو یہ قرآن کے عجائب ہیں، قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے دل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نازل فرمائے، اور یہ کتاب کریم اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر نازل فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔